نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ نماز کے حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک بیان کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلمہ سے یہی درخواست ہے کہ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اسے سننے اور دیکھنے میں ہماری بھلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو، جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، عرض ہر نماز کی وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سوتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر مذمت ہو۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسا کہ حدیث میں گزرا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز کی وقت ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بلائی ہے، یہ وہ حضرات ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری جماعت ہے جس کے لیے رات و بال سے عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی کو فرصت اور غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو محفوظ کریں۔ تیسری وہ جماعت جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا، نہ کچھ آیا، اس کے لیے رات نہ وبال ہے اور نہ اس کے لیے ثواب اور غنیمت ہے، نعمت ہے، نہ ثواب اور نعمت ہے اور نہ وبال ہے، نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ساری راتیں نعمت اور ثواب کی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔